منزلک عند آخر آیت تقرأھا، اور تیرا محل جو ہے، تیرا وہ منزل مقصود وہاں ہے جہاں تیری آخری آیت قرآن مکمل ہوگا تو تیرا گھر آ جائے گی۔ اس کے درمیان میں یہ فرمایا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، جتنا وقت دنیا میں لگاتا تھا قرآن پڑھنے میں اتنا ہی وقت لگانا، تاکہ تیری منزل، تیرا محل اور اونچا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن منزل مقصود پر پہنچائے گا، یعنی جو شخص قرآن والا ہے۔ ہم نے صاحب قرآن کا عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں حافظ قرآن، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ تو حافظ قرآن کے لیے حدیث ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ صاحب قرآن حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، غیر حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حافظ قرآن ہو لیکن وہ صاحب قرآن نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صاحب کا مطلب ہے ساتھی یا قرآن والا، اور قرآن والا وہ ہے جس نے اس کو اپنا ساتھی بنایا ہے، جس نے اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا قرآن کو، قرآن اس کو منزل مقصود پر نہیں پہنچاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، صحابیوں قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قیامت والے دن آئے گا اپنے ساتھیوں کی، اپنے صاحب کی یہ سفارش کرے گا۔ اب آپ کا ساتھی ہے کہ نہیں؟ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ کون ساتھی ہوتا ہے کون نہیں۔ 5 وقت بھی آپ کسی کے ساتھ سلام دعا رکھیں وہ ساتھی کوئی نہیں ہوتا۔ ساتھی کون ہوتا ہے؟ ساتھی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرے، آپ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، تنہائی میں بیٹھیں۔ اس کو جب آپ تنہائی میں کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنے راز دیتا ہے آپ کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کرتا ہے۔ قرآن کے ساتھ آپ تنہائی میں بیٹھیں تاکہ آپ قرآن کے ساتھی بن جائیں، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں، پھر یہ منزل مقصود پر پہنچاتا ہے۔ اور وہ جو نیت جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ منزل مقصود پر نہیں پہنچائے گا۔ اور نیت کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ یہ تقویٰ، یہ دوہرا احساس ہے، یہ نیت ہے۔